بہت سے دوستوں کو دیکھا ہے کہ وہ صرف جب کسی مرد کے گھر میں جاتے ہیں تب ہی تسلی دیتے ہیں. ہمیں صرف اس لیے تسلی دینے کے لیے نہیں بلایا گیا کہ ہم صرف مرنے والے گھر میں جائیں اسے کلام کے وسیلہ سے تسلی دیں. ہمیں ہر ایک شخص کو تسلی دینی ہے. جو گرا ہوا ہے اسے اٹھا کر کھڑا کرنا ہے. جو غمگین ہے اسے تسلی دینی ہے. جو غریب ہے اسے خوشخبری دینی ہے. اور جو ابلیس کے ہاتھوں مار کھا رہا ہے ہمیں اسے چھڑانا ہے اور اسے تسلی دینی ہے. ابلیس چاہتا ہے کہ آپ کبھی بھی اس حقیقت سے واقف نہ ہو سکے کہ آپ کون ہیں اور آپ کو کتنی قدرت ہے. یسوع مسیح جب آزمائے گئے 40 دن تک، میں یسوع مسیح کی قدرت آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں گا کہ کیوں وہ کتنا غیور تھا، وہ کتنا قدرت والا تھا. 40 دن تک ابلیس نے اسے آزمایا اور لکھا ہے کہ آخرکار اسے بھوک لگی. جب وہ اس زمین پر تھا تو ابلیس نے اپنی شان و شوکت دکھائی، ابلیس نے اپنا رتبہ دکھایا اور ابلیس نے خداوند یسوع مسیح کو بتایا کہ میں کتنی قدرت والا ہوں. اس نے کہا یہ زمین میری ہے، یہ شان و شوکت میری ہے، مجھے سجدہ کر. بڑا دوست جمایا ابلیس نے یسوع مسیح پر کہ یہ ڈر جائے، لیکن یسوع مسیح نے اس کے اس دوست کو اپنے پاؤں کے تلے کر لیا. یسوع مسیح نے فتح کا نعرہ مارا. یسوع مسیح جب قبر میں سے جی اٹھا تو یسوع مسیح نے بھی اپنی قدرت دکھائی. یسوع مسیح نے کسی ایک دن کا لحاظ نہیں رکھا. 40 دن اس نے آزمایا تو بائبل فرماتی ہے کہ 40 دن تک وہ اپنے شاگردوں کو نظر آتا رہا اور یسوع مسیح نے اپنی قدرت دکھائی. وہ پاتال میں گیا، اس نے قیدی روحوں کو نکالا اور لکھا ہے کہ بہت سے ان کے رشتہ داروں کو اپنے رشتہ دار زمین پر چلتے پھرتے نظر آئے جن کو ابلیس نے قید کر لیا تھا. یسوع مسیح نے انہیں آزاد کیا اور 40 دن تک وہ اس زمین پر اپنے شاگردوں کے ساتھ پھرتا رہا اور ابلیس کو برملا اس کا تماشا بناتا رہا کہ تو نے مجھے 40 دن تک اپنی شان و شوکت دکھائی تھی، اب میں بھی کسی ایک دن کا لحاظ نہیں کروں گا، میں بھی تجھے اپنی شان و شوکت 40 دن دکھا کر جاؤں گا کہ میں مر گیا تھا اب جی اٹھا ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا. اور 40 دن تک وہ اس زمین پر پھرتا رہا اور اپنی خوشی اور شادمانی کا اظہار کرتا رہا اور اپنی بادشاہت کا اعلان کرتا رہا کہ میں زندہ ہوں. آج بھی وہ اپنے لوگوں کے درمیان اتر آتا ہے اور جو اس کے طالب ہوتے ہیں وہ ان کو اپنا چہرہ دکھاتا ہے، وہ اپنا دیدار ان کو دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا. جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوتے ہیں میں ان کے بیچ میں آ جاتا ہوں اور جو اس کی طرف اپنی نگاہ لگاتا ہے وہ اسے دیکھ لیتا ہے. آج بھی یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے یہ پوچھتا ہے کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ آپ اسے کیا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے ہو؟ آج لوگوں کو نہیں پتا کہ ان کا یسوع کتنی قدرت والا ہے. وہ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح کیا ہے. یہی سبب ہے کہ وہ ابلیس کے ہاتھوں مار کھاتے رہتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. میرے کپڑوں میں میرے پیسے رہ گئے ایک دفعہ اور کافی بڑی رقم میرے کپڑوں میں ہی رہ گئی اور ایک دن آیا میرے پاس کچھ نہیں تھا لیکن میری جیب میں تھے موجود پیسے لیکن میں بڑا غمگین تھا. میں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ میں اپنے کپڑوں کو دیکھوں. تو میں نے کپڑوں کو دیکھا تو ان میں سے ایک کثیر رقم مل گئی کہ میں اپنے آئندہ آنے والے دنوں میں گزارا کر سکتا تھا. ایسی ہی حالت آج ہماری قوم کی ہے. ہماری قوم مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، لیکن وہ قدرت، وہ قوت اور وہ نجات جو یسوع مسیح نے ہمارے لیے آسمان پر رکھی ہے ہم اس کی طرف نہیں دیکھتے، ہم اسے ڈھونڈتے نہیں ہیں، ہم اس کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے اور ہم ابلیس سے دکھ اٹھاتے رہتے ہیں. میں اگر ان بے پیسوں تک میری رسائی نہ ہوتی تو اگلے دن مجھے بڑی مشکل سے گزارنے پڑنے تھے. ہو سکتا ہے مجھے کسی سے قرض لینا پڑتا، ہو سکتا ہے مجھے کسی کا ترلا یا منت کرنی پڑتی اور یہ اچھی بات نہیں تھی. آج ہمارے لوگ بھی بہت سی ایسی جگہوں پر جاتے ہیں اور اپنے گھٹنے بھی وہاں پر ٹیکتے ہیں، اپنی منتیں بھی وہاں مانتے ہیں جہاں سے انہیں کچھ نہیں ملنے والا سوائے ذلت اور رسوائی کے. وہ غیر معبودوں کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن بتانا آج صبح یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا یسوع مسیح قدرت والا ہے. اس نے جو کچھ آپ کے لیے کیا ہے کوئی نہیں کر سکتا ہے.
کوئی نہیں جو قبر کو چیر کر نکل سکتا ہو، کوئی نہیں جو آسمان کو چیر کر تیسرے آسمان پر بیٹھ سکتا ہو۔ ہوا کی عملداری کو چیرنا کوئی عام بات نہیں تھی۔ آج کی جو عید ہے وہ بڑی ہی خوشائند ہے، یہ بڑی خوشی سے منانے والی ہے۔ وہ آسمان جو بنی نوع انسان پر بند تھا، یسوع مسیح نے اسے ہمیشہ کے لیے کھول دیا۔ یہ آسمان جو کھلا ہے، جہاں سے آج فرشتے آتے جاتے ہیں، یہ کوئی چھوٹا رکھنا نہیں ہے۔ رکھنا ہوتا ہے کسی چیز کے لیے جگہ بنا دینا، فصیلیں بنتی ہیں، اور دشمن کا یہ بڑا ہتھیار ہوتا ہے کہ وہ اس فصیل کو توڑے اور وہاں پر رکھنا بن جائے اور اس کی فوج آسانی سے داخل ہو سکے۔ اور میرے عزیزوں، بنی نوع انسان کے لیے ایک بہت بڑی فصیل دوسرے آسمان پر بنی تھی، جو ہوا کی عملداری کے حاکم نے بنائی ہے، اور اس نے بنا کر اس لیے رکھی تاکہ آپ کی جو دعا ہے وہ آسمان پر نہ جا سکے، اور آسمان سے جو جواب آتا ہے وہ زمین پر نہ آ سکے۔ لوگوں کی دعائیں بند کر دی گئی تھی، لیکن یسوع مسیح نے جب صوت فرمایا تو اس کے صوت فرمانے کے ساتھ جو رکھنا ہوا کی عملداری میں بنا، آج تک وہ بند نہیں ہو سکا، وہ کھلا ہے۔ وہ کھلا ہے اس لیے تاکہ آپ جب بھی دعا کریں تو آپ کی دعا کا جواب آپ تک وقت پر پہنچ سکے۔ ہاللیلویہ! اس قدر قدرت والا آپ کا خدا ہے۔ یسوع مسیح نے عید سعود کے روز بہت سی کرامات کی، بہت سے کام کیے۔ یہی یسوع مسیح جس نے کہا تھا کہ تم مجھے وہاں پر ملنے آؤ، میں وہاں پر ملوں گا، تو پہلی عورتیں تھیں۔ عورتوں کے لیے یسوع مسیح نے خوشخبری دی، کہیں جاؤ اور میرے شاگردوں کو یہ خوشخبری دو، میں انہیں فلاں جگہ پر ملوں گا۔ اور یہاں پر بھی یسوع مسیح نے جب صعود فرمانا تھا تو یسوع مسیح نے بیتنیہ میں اپنے شاگردوں کو بلایا، اور وہاں پر ان کے سامنے ان کے روبرو یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے۔ جب یسوع مسیح اٹھا لیے گئے تو شاگرد غمگین ہوئے کہ 40 دن تک یسوع مسیح ہمارے ساتھ تھا، لیکن اب اٹھا لیا گیا۔ تو وہیں پر دو فرشتے آئے، یہاں پر ذکر ہے کہ دو شخص سفید پوشاک پہنے ان کے درمیان آئے، اور انہوں نے کہا کہ جیسے تم یسوع مسیح کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو، ایسے ہی تم اسے واپس آتا بھی دیکھو گے۔ آمد ثانی کے روز جیسے شاگردوں نے یسوع مسیح کو عید سعود کے روز جاتے ہوئے دیکھا تھا، ایسے ہی اس کھلے آسمان میں سے جو یسوع مسیح نے کھولا ہے، یسوع مسیح مقرر فرشتوں کے ساتھ اسی طرح زمین پر آئے گا، اور ہم اسی طرح جیسے شاگردوں نے جاتے دیکھا، ہم واپس آتے بھی یسوع مسیح کو اسی طرح دیکھیں گے۔ عید سعود کے ساتھ بہت سے واقعات جڑے ہوئے ہیں۔ آج یسوع مسیح جب آسمان پر گیا تو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے لیے آسمان کو کھولا، تو بائبل مقدس فرماتی ہے کہ یوحنا عارف روح میں اٹھا لیا گیا، اور اس نے آسمان پر بہت سی چیزیں دیکھی۔ آپ کے لیے رستہ کھل گیا۔